وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصابرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ المصطفى ورسولہ المجتبى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو کرم پر کرم بالا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ کہلاتا ہے، جس ماہ مبارک میں وہ فرزندان اسلام، وہ خوش نصیب بندے خدا کے، وہ خوش نصیب امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ان دنوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان بنا کرتے ہیں، یعنی اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور پانچواں رکن جو زندگی کا ایک اہم مقصد ہوا کرتا ہے، جو زندگی کا ایک اہم رکن ہوا کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے حج۔ حج یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جو خانہ کعبہ کہلاتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہر مومن کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھنے والے، اس کو ماننے والے، اس کو اقرار کرنے والوں کا ایمان و ایقان اس بات پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے تو پھر خانہ کعبہ کو خدا کا گھر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم حج تو کرتے ہیں،
اس بات کو بھی ذہن میں رکھ لے گا، اگرچہ کہ بات چھوٹی ہے، یعنی کہ اس روئے زمین پر ہم جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں تو خدائے رب العالمین کی ذات مقدسہ تو اپنی جگہ ہے، خدا کی تجلیات و ربانیات و رحمانیات و صفات کو ہم دیکھنے سے قاصر۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے اپنی قدرت سے، اپنی مصلحت سے، اپنے نائبین کے ذریعے، اپنے انبیاء و رسول کے ذریعے اس روئے زمین پر اپنا گھر بنوایا، جس کو خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ پر عمل کرنے والا کوئی بندہ مومن اگر اس کے دل میں رائی دانے کے برابر بھی ایمان ہیں، رائی دانے کے برابر بھی ایمان ہیں، تو وہ سوائے خدا کے کسی کے آگے نہیں جھکتا، وہ سوائے اس خانہ کعبہ کے کسی اور چیز کا طواف نہیں کرتا، جس کو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں جب تم پر جو ذمہ داریاں عائد کی جائیں، ماں باپ ہوں، بھائی بہن ہوں، بیوی بچے ہوں، یہ تمام تر ذمہ داریوں سے جب فارغ ہو جاؤ تو خدا کے گھر کا طواف کرو، حج بیت اللہ ادا کرو، جو ہر بندہ مومن پر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، مست ہے۔ مگر یہ بات طے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنے گھر بلانا چاہے وہ ضرور بلاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری ریاست میں، ہمارے شہر میں، ہمارے خاندان قبیلے میں، ہمارے محلے میں، کہ بعض کے پاس اتنا پیسہ، اتنا روپیہ ہے، باوجود اس کے وہ حج ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرے گھر کو آنا تو اپنی پاک زندگی سے آنا، اپنے دل کو پاک و صاف کر کے آنا۔ جب میرے گھر کو آنا تو اتنا پاک و صاف ہونا کہ تمہارا پیسہ بھی پاک ہونا، تمہارا مال بھی پاک ہونا، تمہارے پاس بدن پر پہنے جانے والا کپڑا جس میں رائی دانے کے برابر کا حرام کمائی کا پیسہ شامل نہ ہونا، اور تمام تر ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد کا حکم دیا جا رہا۔ مطلب یہ کہ بچوں کی شادیاں کرنا ہے، ہم حج کو جا رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے بچوں کی شادیاں کر۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کر، پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کر، پھر اس کے بعد میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آنا۔ تو اس طرح ہم اپنی زندگیوں کو پاک و صاف کرنا ہے ایمان والوں۔ اور ہمیشہ کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز المستعان میں انشاءاللہ رسول آخری سانس نظر جانا ہونے تک، ملک الموت کے آنے تک، جب تک اس گنہگار زبان میں بولنے کی طاقت ہے، ہر جگہ کہوں گا، حق گوئی کروں گا، چاہے کوئی ناراض ہو جائے۔ حج کو جا رہے ہیں آپ، کرنا کیا ہے؟ حج جو زندگی کا ایک اہم مقصد ہے، اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جانا، اپنے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو، خاندان قبیلے کو، بیوی بچوں کو، دوست احباب کو، اپنے مال متا کو، اپنے کارخانوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی کمپنیوں کو، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے۔ تو کیسے جانا ہے؟ ذہن میں بٹھا لیں، جس وقت تم اپنے گھروں سے نکلو خدا کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، جو احرام باندھتے ہو،
جو دو چادر کپڑے، اوپر ایک چادر اوڑھی جاتی ہے، نیچے ایک چادر تہبند بنائی جاتی ہے، مرد حضرات کے لیے حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مثل کفن ہے، یہ مثل کفن ہے۔ مرنے کے بعد لوگ تم کو اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیں گے، لیکن خدا فرما رہا ہے کہ لوگوں میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آنا تو اپنے تمام ناطے رشتے چھوڑ کر اپنے آپ کو ایک مردہ تصور کر کے آ جاؤ، اور میری بارگاہ میں آ کر میرا قرب حاصل کرو، میری محبت حاصل کرو، میرا کمال حاصل کرو، وہ جذبہ ایثار و قربانی حاصل کرو۔ اور بتاؤں، ایام حج ذی الحجہ کی 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 5 دن ہوتے ہیں ایام حج۔ حج کے دن صرف 5 ہیں، آپ چاہے تو ہفتے بھر میں بھی واپس آ سکتے ہیں۔ 5 دن ایام حج ہو گئے۔ 6 دن مدینۃ الرسول کے لیے نکلے، مدینہ منورہ کے لیے، شام تک رہ گئے، زیارت کر لیے، پھر 7ویں دن اپنی فلائٹ پکڑ کر آپ اپنے شہر، اپنے ملک آ سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو 35 سے 40 دن کیوں رکھا جاتا ہے میرے بھائی؟ اس لیے تاکہ تم اپنی زندگی کو کامیاب بناؤ، کیونکہ یہاں ہم کہتے ہیں ذمہ داریاں ہیں، شیطان بہکا رہا ہے، نفس خدا کے آگے جھکنے کو نہیں کہتا، نفس اپنی زندگی کی خواہشات کی تکمیل میں اتنا مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم خدا کے قریب نہیں آ سکتے۔ میرا رب فرماتا ہے، اے بندے، یہاں جتنے دن تو رہے گا، جتنی نمازیں پڑھے گا، ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہوں۔ ایک نماز پڑھنے پر بتائیے، 5 وقت کی ہم نماز پڑھ لیں، 5,00,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب رب تبارک و تعالی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ رہا ہے۔ اتنے انعام و اکرام سے سرفراز کرنے کے لیے رب تبارک و تعالی اپنے گھر کا مہمان بنا رہا ہے، ورنہ ہمارے رب کو ہمارے حج کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے رب کو کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، یہ ہم کو کامیاب و کامران کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کا مہمان بنا رہا ہے۔ اور ہوتا ایسا ہے، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان دنوں ایام حج سے پہلے، یعنی ذوالقعدہ کے پہلے ہفتے سے شوال کے آخری ہفتے سے جو حج کے قافلے نکلتے ہیں، وہ لوگ عمرہ کرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کوئی ریاض چلے جاتا ہے، کوئی جبیل چلے جاتا ہے، کوئی دمام چلے جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے۔ ارے بھائی، جہاں رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے گھر کا مہمان بنا کر تمہیں گناہوں سے پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، اور تم سیر و تفریح کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہو، سوچو کتنی بڑی دولت سے محروم ہو رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کو بار بار دیکھا، آنکھیں تڑپتی ہیں، لیکن اس خانہ کعبہ پر جانے کے بعد بھی ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں یہ تفکرات آ جائیں، یہ خیالات آ جائیں کہ بیٹی ہے مل لیں گے، بیٹا ہے مل لیں گے، بھائی ہے مل لیں گے، چچا ہے مل لیں گے، فلاں رشتہ دار ہے مل لیں گے۔ ارے یاد رکھو، جب مر جاؤ گے تو تمہیں کوئی نہیں ساتھ آئے گا قبر میں، لیکن جب تم حرم کعبہ میں، صحن کعبہ میں اگر انتقال کر جاؤ، جنت المعلی تمہارا آخری مسکن ہو جائے گا۔ مدینۃ الرسول میں اگر مر جاؤ، جنت البقیع تمہارا آخری مسکن ہو جائے گا، جہاں اللہ کے وہ رحمت والے فرشتے ہمیشہ تم پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ اتنا انعام و اکرام پانے کے بعد ہماری زندگیاں ایسی ہیں تو یاد رکھیں، جو حضرات جا چکے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں، اور جو جانے والے ہیں اپنے ذہن نشین کر لیں کہ وہاں جانے کے بعد صرف خدا کی عبادت، خدا کی عبادت، شاپنگ میں اپنا وقت نہ گوائیں،
بازاروں میں اپنا وقت نہ گنوائیں۔ زندگی پڑی ہے آپ کو شاپنگ کرنے کے لیے، آپ کے پاس دولت بہت ہے، زندگی پڑی ہے، ساری دنیا پھر کر شاپنگ کر لیں، لیکن جب خدا اس کے رسول کے مہمان بن کر جاؤ، چاہے شہر مکہ ہو، شہر مدینہ ہو، وہاں کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی اہم بات، جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاؤ نا، چاہے خانہ کعبہ ہو، مینا ہو، مزدلفہ ہو، عرفات ہو، مقام حکیم ہو، صفا مروہ کی سعی ہو، غار حرا کی زیارت ہو، غار ثور کی زیارت ہو، جبل احد کی زیارت ہو، جہاں کہیں بھی آپ زیارتوں کے لیے بھی جائیں گے، وہاں صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ یہ فون، یہ دجالی فتنہ، اس کو بازو رکھ دیں۔ ہوتا یہ ہے طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کو پیٹ کر کے سیلفی لے رہے ہیں، کتنی بڑی معیوب بات ہے۔ کیا کرو گے؟ اور وہاں بیٹھ کر گھر والوں سے ویڈیو کال، ارے گھر بار کی فکر چھوڑ کر خدا کی رحمت میں جانا ہے، خدا بلا رہا ہے۔ ساری زندگی تم اپنے گھر بار کی فکر ہوتی ہے، ساری زندگی اپنے دوست احباب کی فکر ہوتی ہے، کیا کرو گے حالات جان کر؟ کیا کرو گے؟ کسی کی شادی ہے، کوئی حج کو چھوڑ رہا ہے، کوئی انتقال کر گیا، حج کو چھوڑ رہا ہے۔ ارے بابا، انتقال کرنا مقصد ہے، وہ انتقال کریں گے، شادی ہونا مقصد ہے، شادی ہوتی رہے گی۔ آپ کو ذمہ داری آ چکی ہے، اب موقع آ چکا ہے زندگی میں حج کرنے کا، خدا کے گھر کا طواف کریں، پورے ادب کو، احترام کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ جیسے میں رمضان المبارک کے موقع پر آخری عشرے میں جو اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اس وقت بطور خاص کہتا ہوں، سگریٹ، بیڑی، گٹکا، پان کھانے کے عادی ہیں تو خدا را آپ اعتکاف نہ بیٹھیں، کیونکہ اللہ کے گھر کا ادب ملحوظ رکھنا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہیں جہاں سرزمین کعبہ پر جا رہے ہیں، اپنے ساتھ گٹکے کے پاکٹ لے جا رہے ہیں، زردے کے ڈبے لے جا رہے ہیں۔ بتاؤ کیا سوچ کر حج کی نیت سے جا رہے ہو؟ بتاؤ خدائے رب العالمین کی بارگاہ میں کیا تمہاری مغفرت ہونے کی گارنٹی ہے کہ تم اپنے شوق کو چھوڑ نہیں سکتے؟ ارے جب خدا کے گھر کو جا رہے ہیں، اس شوق کو کم سے کم ان ایام میں تو چھوڑ دو۔ وہاں جا کر کھا رہے ہیں، تھوک رہے ہیں، وہاں جا کر سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ کا مکروہ دھواں اس خانہ کعبہ کے ارد گرد، اس مدینۃ الرسول کے ارد و گرد پھیلا رہے ہیں، جبکہ صحابہ کا عمل یہ تھا، نبی کی بارگاہ میں آتے تو صحابہ، بتایا جاتا ہے کہ کبھی صحابہ نے اپنے قدموں کو زمین سے علیحدہ ہونے نہ دیا، چونکہ زمین سے علیحدہ ہوں گے تو قدموں کی آہٹ سے نبی کی شان میں بے ادبی ہوتی ہے۔ یہ ادب صحابہ نے سکھایا ہمیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن یہ تمام مکروہ کام وہاں کر رہے ہیں، اس لیے آج ہماری زبانوں میں اثر نہیں ہے، اسی لیے آج ہمارے نیک عمل کا صلہ ہم کو نہیں مل رہا ہے، کیونکہ وہاں جا کر بھی خدا کو ناراض کر رہے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو پہچانو، وہاں تمہیں کس لیے بلوایا جا رہا ہے، کس لیے رکھا جا رہا ہے، تاکہ تمہیں متقی پرہیزگار بن جائے، کامل مومن بن جائے، اور اللہ رب العالمین کے مہمان جب خانہ کعبہ کے سامنے آ جاتے ہیں، سرحد میں اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، ان تمام میرے بندوں نے میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے اپنا پہلا قدم رکھ چکے ہیں،
لہذا ان کے گناہوں کو ایسے جھڑا دیا جائے، ان کے گناہوں کو ایسے مٹا دیا جائے، ان کے ریکارڈ کو، گناہوں کے ریکارڈ کو ایسے مٹا دیا جائے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر خدا کے گھر میں قدم رکھ رہے ہیں، پہلے قدم پر، کعبے میں داخل ہونے کے بعد کی بشارت نہیں، پہلے قدم پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم جب بندہ دوسرا قدم بھی رکھ لے، اس کی تمنا ہو جائے، ملک الموت آ جائے، فرشتہ روح قبض کر لے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک کو صاف کرنا چاہتا ہے، گناہوں سے اس کو مٹانا چاہتا ہے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے، چاہے حج ہو یا عمرہ، پہلی نظر پڑتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ اس پہلی نظر میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے، یہ گارنٹی ہے۔ اب کتنی دیر آپ پلک نہیں جھپکیں گے، کتنی دعائیں کریں گے؟ تو اسی لیے اکابرین نے بتلایا، اللہم انی مستجاب الواعات، اللہم انی مستجاب الواعات، اللہم انی مستجاب الواعات، اس کو پڑھتے رہیں تاکہ صرف تمہارے دل کی دعا تمہاری ماں کے لیے، تمہارے باپ کے لیے، تمہارے بیوی بچوں کے لیے، تمہارے بھائی بہن کے لیے، تمہارے خاندان قبیلے کے لیے، تمہارے محلے والوں کے لیے، تمہاری شہر والوں کے لیے، تمہاری ریاست والوں کے لیے، تمہارے ملک والوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ دعا میں اخلاص اگر ہو اور رب کی رضا کے لیے ہمارا ایک عمل ہو تو بتایا جاتا ہے کہ اس بندے کی زبان میں اللہ رب العالمین بطفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا اثر عطا فرماتا ہے کہ بندہ حرمین شریفین سے واپس بھی ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، وہ اثر اس کی زبان میں باقی رہتا ہے۔ تو بتائیے اس سے بڑی کامیابی اور کہاں ملے گی تمہیں؟ اس سے بڑی کامیابی کہاں ملے گی؟ لیکن وہاں جا کر بھی ہم اپنا سیل فون نہیں چھوڑیں گے، خدا کے گھر میں مسجد میں بھی نہیں چھوڑیں گے، خانہ کعبہ میں بھی سیل فون نہیں چھوڑیں گے۔ بتاؤ مجھے سیل فون میں کیا ہے؟ کیا کوئی گارنٹی دے رہا ہے سیل فون کمپنی والا؟ جتنے سوشل میڈیا کے فیچر چلتے ہیں، فنکشن چلتے ہیں، بتاؤ کسی فنکشن کی جانب سے تمہیں گارنٹی دی جاتی ہے کہ تیری نماز قبول ہو گئی، تیرا مسجد میں آنا قبول ہو گیا؟ اکثر نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، فون پر چیٹنگ کر رہے ہیں۔ ارے بابا مسجد میں آ رہے ہیں تو کیوں؟ اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے۔ رب کی بارگاہ میں آتے ہیں کیوں؟ اپنے کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ لیکن مسجد میں آ کر بھی وہی سیل فون، خانہ کعبہ میں بھی وہی سیل فون، مدینۃ الرسول میں بھی وہی سیل فون۔ تو یہ یاد رکھ لیں، آخری بات بتا رہا ہوں، جہاں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز پر، جہاں ایک نماز کی ادا کرنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب جو بتایا جاتا ہے نا، وہیں پر جو عازمین حج ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے مہمان ہیں، بغرض حج یا بغرض عمرہ، حج یا عمرے کے لیے کبھی بھی جاؤ، وہاں اگر ایسی بدکاریاں کرو گے، ثواب جیسے بتایا جا رہا ہے 1,00,000 نمازوں کا ثواب، 50,000 اعمال کرنے کا ثواب، بدکاری ہو تو عذاب بھی اتنا ہی ملے گا۔ سکے کے دونوں رخ، دونوں جانب ہمیں دیکھنا ہے۔ اب تک ہم سن رہے تھے صرف ثواب ہے، لیکن اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کیونکہ پرفتن دور ہے اور ہم اپنی نادانیوں سے باز نہیں آنا چاہتے۔ وہاں جا کر اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف، خدا اس کے رسول کے قانون کے خلاف ورزی اگر کریں گے تو وہاں جتنی نیکیاں مل رہی ہیں خلاف ورزی کرنے پر اتنے گناہ بھی ملیں گے، اتنے گناہ بھی ملیں گے۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور
خاص بات ایک آخری ذہن میں یہ رکھ لیں، جب کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد سعی کرو گے، یعنی صفا مروہ کی سعی کرو گے، سعی کر کے جب آپ باہر نکلتے ہیں وہیں پر کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں حلق کرانے کے لیے، بال نکالنے کے لیے۔ یاد رکھ لیں صفا مروہ کے دائرے میں، حرم کعبہ کے صحن کے دائرے میں اپنے بال کبھی نہ منڈوانا۔ آپ حرم کعبہ کے باہر آ جائیں، بازار میں سیلون کی دکانیں رہے گی، وہاں جا کر حلق کروا لیں۔ اور بعض خواتین جن کو اسلام نے، جو عورت کو اللہ اور اس کے رسول نے حیا کی چادر پہنائی، مرد آدمی کو احرام پہننے کا حکم دیا، جس کو حالت احرام میں نہ بنیان ہوتی ہے نہ انڈر ویئر ہوتی ہے، مگر عورت کو اس کا لباس، اس کا برقع ہی احرام کہلاتا ہے۔ دوسری چیز، مرد آدمی کو احرام میں طواف کعبہ کے وقت ایک بغل کھلا رکھنے کا حکم ہے، مگر عورت کو مکمل لباس زیب تن کرنا ہے۔ حج فرض ہے، سب پر اقتضاء ہے، لیکن میں نے بارہا کہا کہ اللہ اس کے رسول نے اسلام میں، شریعت میں عورت کو جو مقام دیا، کسی اور مذہب اور کسی کلچر نے وہ مقام، وہ عزت نہیں تھی۔ اور خانہ کعبہ کے طواف کے بعد، صفا مروہ کی سعی کے بعد، مرد آدمی کو حکم ہے کہ وہ اپنے سر کے سارے بال منڈوا لے، جس کو حلق کہا جاتا ہے، حلق کروا لے۔ لیکن خواتین اسلام کو گنڈو کرانا، سب پورے بال نکالنا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حیا کی چادر پہنائی عورت کے، اس کے بال، اس کی خوبصورتی ہے، تو بتایا جاتا ہے دائیں کان یا بائیں کان کے پیچھے سے شہادت کی انگلی کے برابر 4-5 بال بھی کٹ کر لے، قطر دے قینچی سے صرف، تو مرد کے حلق کروانے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ مگر یہ عمل چاہے مرد ہو یا عورت، صفا مروہ کی سعی کرتے ہی فوراً وہاں پر لوگ کھڑے رہتے ہیں، وہاں مت کرائیں، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، چونکہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو تو پاک کر دیا ہے، لیکن ہمارے جسم کا کون سا حصہ پاک ہے، کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ ہمارا دماغ کتنا صاف ہے، کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ اسی دماغ سے اگنے والے یہ بال جہاں خدا کے گھر میں ہم کٹوائیں گے، خدا را یہ غلطی کبھی نہ کرنا، چونکہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں لوگ، میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے، اس لیے کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی نہیں کہا تھا، مگر وہاں کبھی نہ کرائیں خدا کے واسطے۔ باہر نکلے بازار میں، سیلون پر مرد آدمی حلق کرائیں، اور خواتین اپنی ہوٹل میں، اپنی لاڈج میں جانے کے بعد قینچی سے دائیں کان یا بائیں کان، رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ، کان کے پیچھے سے، کیوں کان کے پیچھے سے؟ تاکہ عورت کی خوبصورتی برقرار رہے، شہادت کی انگلی کے برابر، جڑ سے نہیں، شہادت کی انگلی کے برابر 5-6 بال بھی اگر کٹوا لے، قطر دے، بس مرد آدمی کے حلق کرانے کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ تو بہرحال خدا را ایمان والو، اللہ پاک جس کے مقدر میں لکھا، جو اس سال جا رہے ہیں، جو جا چکے ہیں، بس اس عزم مصمم کے ساتھ نکلنا، کبھی زندگی میں موقع مل جائے، حج ہو یا عمرہ، اس عزم مصمم کے ساتھ نکلنا کہ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں، میں یہاں سے جا رہی ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے میری موت آ جائے، مدینۃ الرسول کی زیارت کرتے کرتے مجھے موت آ جائے، اس نیت کے ساتھ نکلو تو زندگی بھی کامیاب ہے، سکرات بھی کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے، میدان محشر کی زندگی بھی کامیاب و کامران ہے۔ یہاں آنے پر کچھ ملنے والا نہیں ہے، بس 4 لوگ گلے لگائیں گے، پھول پہنائیں گے، دعوت کریں گے، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اگر تم وہاں مدفن ہو جاؤ، وہاں تمہارا آخری مسکن ہو جائے، جب جب خدا کے گھر کا طواف فرشتے کرتے رہیں گے، جب جب مدینۃ الرسول کی زیارت فرشتے کرتے رہیں گے، تم پر سلامتی کی دعا بھیجتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب